حکومت کرنے والا صرف ایک بادشاہ نہیں ہے دنیا کی طرح، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں تو ارحم الراحمین ہوں، رب العالمین ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تیرے خطاؤں کو بخشنے والا ہوں، تجھے روزی دینے والا ہوں، تجھے میٹھی نیند سلانے والا ہوں، تجھے اٹھانے والا ہوں، تیری ساری ضرورتوں کا تکفل کرنے والا ہوں، تیرا دھیان اور خیال ماؤں سے زیادہ رکھنے والا ہوں، میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ ایک دوسرا تعلق ہے بندوں کا اللہ کے ساتھ، جس کو عشق محبت کا تعلق کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کا حکم فرمایا اور یہ حج کی عبادت کی۔ حج کی عبادت میں محبت اور عشق کا پہلو سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے۔ دوست آوارگی ہمیں خواہت رفتنے حج بہانہ افتاد است، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے اس تعلق کو دیکھنا چاہتا تھا، دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے بندے کوئی دنیا کے غلاموں کی طرح صرف جسم کے غلام نہیں ہیں، صرف ان کے دلوں میں میری محبت بھی بسی ہوئی ہے، یہ صرف میرے ڈر سے اور میرے خوف سے ہی میرے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ ان کی محبت اور عشق میں بھی یہ میرے لیے سب کچھ وارنے کو اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ دکھانے کے لیے اللہ نے حج کا حکم فرمایا، حج کا حکم فرمایا کہ حج کے اندر اس پہلو کا سب سے زیادہ غلبہ رہتا ہے کہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہو جائے، ایک سرور و مستی، ایک عشق و محبت اور ایک وارفتگی کی ایسی کیفیت بن جائے کہ جیسے ایک دیوانہ عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے معشوق کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، نہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ اسے اپنے حال کا ہوش ہوتا ہے، نہ اسے اپنے گھر بار کا ہوش ہوتا ہے، وہ معشوق کی گلیوں کے چکر لگاتے رہتا ہے، بھوکا پیاسا وہاں بھٹکتے رہتا ہے کہ کبھی تو میرے معشوق کا دیدار ہو جائے، کبھی اس کی زیارت ہو جائے۔ تو اللہ نے اسی کے اظہار کے لیے حج کا حکم فرمایا کہ بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ دنیا کو پتہ چلے اور اس صفت میں اور اس کیفیت میں بندے کے اضافہ ہو۔ الغرض یہ حج کی ایک روحانیت ہے، اس سے مقصود اور مطلوب ہے کہ اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت حاجی کے دل میں ایسی بس جائے اور ایسی رچ جائے کہ جب وہ دنیا حج کر کے واپس آئے تو وہ یہ کہتا ہو اپنی زبان حال سے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر ایک مخلوق کی محبت